السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو بات کر لیتے ہیں آج ایک اور مغل دور کی شہزادی کے بارے میں۔ میری کچھ قدیم یادیں وہ ہیں جو میں اپنی والدہ کے ساتھ میاں میر کے مزار پر جایا کرتی تھی، لیکن مزار پر اپنے وقت سے زیادہ مجھے بازار کے ایک تاریک کونے کی طرف ایک پرانی عمارت کے بارے میں اپنا شوقین تجسس یاد ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اس جگہ سے دور رہو، یہ ایک کھنڈر ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں منشیات کے لوگ آتے ہیں۔ صحن اور دہاتی فن تعمیر کا لالچ ہمیشہ رکاوٹوں سے حاوی رہتا تھا۔ جوں جوں بڑی ہوئی اور صوفی حضرت میاں میر سے زیادہ متوجہ ہونے لگی، میں نے ان کے بارے میں پڑھا۔ میری پڑھائی نے مجھے نادرہ بیگم اور دارا شکوہ کی پرجوش محبت کی کہانی سے متعارف کروایا۔ آپ نے دیکھا وہ ویران اور لاوارث مقبرہ جو مجھے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ وہ نادرہ بیگم کی آرام گاہ ہے۔ وہ فنون و ثقافت کی سرپرست تھیں، روحانی بیداری کی متلاشی تھیں اور سب سے بڑھ کر ایک وفادار بیوی جو اپنے ہنگامہ کے سفر کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ پنس گئیں۔ ان کی قبر مغل طرز کی ایک خوبصورت کازوے کے اوپر ایک اچھی طرح سے اٹھائے گئے پلیٹ فارم کے ساتھ کری ہے، جس کے چاروں طرف 4 باغ ہیں، جسے بعد میں کھیل کے میدان میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مقبرے کو مہنگے سنگ مرمروں اور نیم قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا تھا، جنہیں سکھوں کے دور حکومت میں لوٹ لیا گیا تھا۔ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ مقبرہ بالکل کھنڈرات میں ہے، تو اس خوش مزاجی اور فنکارانہ طور پر مائل شہزادی کے برعکس، جس نے اپنے شوہر کے دل اور حرم پر اپنی واحد ساتھی کے طور پر حکومت کی، ایسا لگتا ہے کہ بوسیدہ قبر شہزادی کی زندگی کی المناک اور دل ہلا دینے والے انجام کی ایک پرجوش یاد دہانی ہے۔ شہنشاہ اکبر اعظم نادرہ کے ماموں تھے۔ اس کی والدہ اور اس کے مہتو آقا نقشی چاچا شاہ جہاں نے زہر دیا تھا، جس نے بعد میں مغلیہ سلطنت کے تخت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا بچپن آگرہ میں گزرا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذہین اور یکساں طور پر خوبصورت بہت تھیں۔ وہ فن، ادب اور موسیقی میں گہری دلچسپی رکھتی تھیں۔ ان کی ساس نے ان کی منگنی دارا شکوہ سے کرائی اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر محل غم میں گھرا ہوا تھا اور شاہ جہاں عدالت سے سبکدوش ہو کر تنہائی میں چلا گیا تھا۔ شاہ جہاں کی سب سے بڑی بیٹی جہاں نارا بیگم نے سوگ کی مدت کو تہواروں کے ایک دور کے ساتھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے اس کی والدہ کو خوشی مل گئی۔ اس طرح اس نے دارا شکوہ اور نارا کی شادی طے کر دی۔ جہاں نارا نے دارا اور اس کی اہلیہ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ شیئر کیا۔ تینوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور بعد میں بہت سے روحانی سفروں پر جایا کرتے تھے۔ پہلے حضرت میاں میر کی سرپرستی میں اور بعد میں کشمیر میں دارا اور نادرہ ایک دوسرے کی محبت میں دیوانہ وار تھے، اس لیے اس نے کبھی کوئی دوسرا غلام یا ساتھی نہیں لیا۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ لوگ شاہ جہاں اور ممتاز کی محبت کی کہانی پر کیوں حیران ہوتے ہیں۔ شاید یہ محل فن تعمیر کی شان اور اس عورت کی کہانی سے زیادہ ہے جو بچے کی پیدائش میں مر جاتی ہے۔ نادرہ اور دارا شکوہ کی کہانی 2 ساتھیوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے کے لیے وقف تھے۔ دارا نے اپنی اہلیہ کے لیے خطوطی اور پینٹنگز کا ایک شاندار البم مرتب کیا، جو اب برٹش لائبریری کی گیلری میں موجود ہے، جو 74 فولیو پر مشتمل ہے، جس کا ایک نوشتہ خود شہزادے نے لکھا۔ تحریر میں لکھا ہے کہ یہ قیمتی جلد اپنی عزیز ترین دوست نادرہ بانو بیگم کو شاہ جہاں شہنشاہ اور فاتحہ کے بیٹے محمد دارا شکوہ نے سال 1686 میں دی تھی۔ مغل سلطنت کے ظاہری وارث کی واحد ساتھی کے طور پر نادرہ کی زندگی پر تیش تھی، لیکن چونکہ دارا ایک فنکار اور روحانیت کی متلاشی تھی، اس لیے وہ مغلیہ رسم و رواج کی بے جا اثرات سے ہمیشہ دور رہی۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر حضرت میاں میر سے سیکھنے میں کافی وقت گزارا، جنہوں نے دارا کو اپنی صوفی سرپرستی میں مکمل طور پر لینے سے انکار کر دیا تھا، جب تک کہ وہ اپنا تاج اور القابات ترک نہ کر دے۔ صوفی نے دارا کو اورنگزیب کے ساتھ جنگ کرنے کے خلاف خبردار کیا، لیکن ضدی شہزادے نے اس سفر کو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کے نتیجے میں اس کی جان نکل گئی۔ ان کی موت کے بعد نادرہ بانو بیگم دارا ہولان کے راستے فارس جاتے ہوئے
پیپش اور جس کی وجہ سے نادرہ بیگم انتقال کر گئیں۔ کچھ مورخین نے کہا ہے کہ اس نے اورنگزیب کی ہمشیرہ بننے سے بچنے کے لیے زہر کھا لیا تھا۔ جب سے اس کی شوہر اور اس کے بیٹے مارے گئے تھے، وہ ہمیشہ سے اپنے صوفی حضرت میاں میر کے مزار کے قریب دفن ہونا چاہتی تھیں، اس لیے ان کی باقیات کو لاہور واپس لایا گیا۔ نادرہ بیگم کے کھنڈرات آج اس کا مزار دور سے بھی مغل شہزادی سے مشابہت نہیں رکھتا، کم از کم جس طرح سے کوئی اس کا تصور کرے گا۔ اگرچہ سادہ سی بات ہے کہ مقبرے کے بوسیدہ نشانات نے احاطے میں منشیات کے عادی افراد اور مجرموں کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور کی تاریخی ذخیرے میں ایسی عورت کو نظر انداز کر دینا بدقسمتی ہے کہ کسی کو امید ہے کہ متعلقہ حکام اس مقام کو بحال کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں گے، کیونکہ ایک عظیم تاریخی، ثقافتی اور روحانی قدر ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن نادرہ بیگم کے بارے میں، جو کہ ایک مغل شہزادی تھی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔